صبح جانور کوئی بھی ہو نکلتا ہے اپنی خوراک کے لیے، رات کو آ جاتا ہے، کوئی بھوکا نہیں رہتا، ان کے بچے اپنے اپنے نیسٹ میں ہوتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جانور اس کو مہیا کرتا ہے خوراک کا وعدہ، رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا آپ سے کہ آپ کے نام کا رزق جو ہے وہ لکھا جا چکا، کب دینا ہے، کس ذریعے سے دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر بھی ہم ڈر جاتے ہیں، بھوک کی پریشانی سے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی کبھی خودکشی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا بلکہ حرام فرمایا ہے کہ خودکشی نہیں کرنی ہے، ہم خودکشی تک کر جاتے ہیں صرف فائنینشیل اور رزق کے میٹر۔ رزق کیا ہے یہ ہم آپ کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے کیوں ہیں کہ جب ایک کامل ایمان ہے ہمارا پختہ اور پورے توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ کہ وہ ہمیں جو ہے وہ رزق عطا فرمائیں گے جو ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، پھر بھی ہم لالچ، حسد، بغض سب کچھ کرتے ہیں، کیونکہ ذرا کمپیریزن کرتے ہیں اپنا جانور کے ساتھ۔ جانور کو اللہ تعالیٰ نے اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ اس کے حکم کی عدولی کر سکے۔ ہمیں بینگ اشرف المخلوقات، سپیریئر بینگ، ہمیں اختیار دے دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سوچتے سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے، جان بوجھ کر ود دا گلٹ ہم بےایمانی کرتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم حرام کھاتے ہیں، ہم ہمارا حرام کماتے ہیں، وہی اپنے اولاد کو بھی کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا کہ ہمیں اچھے اور مخلص دوست دیے، اچھے اور مخلص رشتہ دار دیے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ کسی انسان کے پاس ایک مخلص انسان آ جائے زندگی میں جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا سفر طے کر سکے تو بڑا خوش نصیب ہے۔ آج کل کے دور میں بہت خوش نصیب ہے، بیکاز کہ منافقت کی انتہا ہے اور بدنیتی کی انتہا ہے۔ جانور کے پاس تو دوست بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتا۔ ڈر، رزق کے نہ ہونے کا ڈر اور ہار جانے کا ڈر، یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ جو اختیارات ہمارے پاس ہے اس کا غلط استعمال کریں، یعنی کہ حرام کی طرف جانے کے لیے اور رزق کو غلط طریقے سے کمانے کے لیے۔ استعمال بھی ہم رزق کا غلط طریقے سے ویسے ہی کرتے جیسے وہ کمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اچھا احساس دیا ہے، وہ ہے بانڈنگ آف دا ریلیشن، رشتوں میں آپس میں جو بانڈنگ ہوتی ہے۔ یہی چیز ہمیں کچھ سی حد تک جانوروں میں بھی نظر آتی ہے، لیکن اتنا احساس نہیں ہمیں نظر آتا جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے، اور ہم اسی احساس کے ذریعے پوری اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ اگر ہم بانڈنگ میں ہیں کسی کے ساتھ، یعنی کہ آپ پیرنٹس کے ساتھ سمجھیں کہ آپ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ بانڈنگ ہے اور انہی کی خدمت کرتے کرتے آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر جاتی ہے، ساتھ میں ثواب بھی کما رہے ہیں، ساتھ میں جنت بھی کما رہے ہیں، ساتھ میں دعائیں بھی لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر احساس دیا ہمیں محبت کا اولاد سے،
اولاد کی محبت جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہی جانور بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اختیارات کم ہیں تو وہ اس کو اس طریقے سے واضح نہیں کر سکتے جیسے ہم لوگ واضح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد سے محبت، اولاد کا ہونا اور اولاد کا صحیح سلامت صحت یاب ہونا۔ اولاد کو ہم مس یوز بھی کرتے ہیں، محبت تو ہے۔ اب مس یوز کیسے کرتے ہیں ہم جو کہ جانور نہیں کرتے؟ ذرا کمپیریزن میں آئیے گا۔ ہم اولاد کو اپنے مقصد کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا یا ہوگی تو ہمارے لیے عزت کا باعث بنے گی، یہ بنے گا، اچھا کمائے گا، اچھا افسر بنے گا، اچھا تابعدار بنے گا ماں باپ کا، تو ہم لوگ اس سے راضی ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا یا کرتی تو ہم لوگ اس سے راضی نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنے اولاد کو اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے مطابق زندگی گزار سکے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا کہ اپنی مرضی زندگی گزارو اور ہم گزارتے۔ ہم اپنی اولاد کو آگے یہ اختیار ٹرانسفر نہیں کرتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کنٹرولڈ رہیں۔ اب کنٹرولڈ کیسے رہیں؟ کہ پھر ڈر کہ اگر ہم ابھی سختی نہیں کریں گے تو ہماری اولاد بڑے ہو کے خراب ہو جائے گی، اگر ہم ابھی سختی نہیں کریں گے تو بڑے ہو کے اولاد ہماری عزت نہیں کرے گی، اگر ہم ابھی سختی نہیں کریں گے تو بڑے ہو کے یہ ہمارا خیال نہیں رکھے گی یا ہماری عزت کا باعث نہیں بنے گی۔ ہم پڑھاتے لکھاتے بھی اولاد کو اسی مقصد کے تحت ہے کہ بڑھاپے میں یہ ہمارا سہارا۔ تو ہم نے تو اولاد کو مقصد کے طور پر استعمال کر لیا، حالانکہ جانور ایسا نہیں کرتا۔ جانور اولاد سے محبت ضرور کرتا ہے لیکن اس کی زندگی کنٹرول نہیں کرتا۔ بس کمپیریزن کریں گے۔ اولاد کی باری ہے۔ اولاد کا احساس محبت والدین کے ساتھ بانڈنگ، پر اس کا اولاد نے بھی مس یوز کیا۔ چونکہ بانڈنگ ہے، پیار ہے، محبت ہے، حق ہے، بھرم ہے، تو اولاد نے اپنے مختلف ٹائمنگز میں جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہی ہے اپنا ایکسپیکٹیشن لیول اپنے ماں باپ سے کرنا شروع کر دیا، رکھنا شروع کر دیا، ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیا اپنے ماں باپ سے کہ میں یہ چاہتا ہوں تو یہ وہ کریں، یا وہ ایسا کر کے دکھائیں، یا ایسا بیہیویئر رکھیں اس کے ساتھ۔ تو یہاں پہ اولاد نے بھی ماں باپ کی بانڈنگ کے احساس کو مس یوز کیا، جو کہ جانور نہیں کرتا۔ کمپیریزن میں آئیں گے۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایڈیپٹیو بیہیویئر دیا، معاشرے کے حساب سے، سماج کے حساب سے، اپنی پرسنالٹی کے حساب سے، موسم کے حساب سے، دین کے حساب سے، مذہب کے حساب سے، ہر طریقے سے انسان کو ایڈیپٹیو بیہیویئر دیا، جانور کو نہیں۔ اس کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، اس کو کئی مائلز کا سفر طے کرنا پڑتا ہے ایک موسم سے دوسرے موسم کے بدلنے میں، کہ خوراک کی کمی ہو جائے گی، یا میں مجھے وہاں جا کے خوراک لینی ہے، یا میں سردی میں مر جاؤں گا یا میں گرمی میں مر جاؤں گا۔ They have to travel, they have to migrate۔ اب مائگریشن میں کبھی آپ ان کی مائگریشن دیکھیں تو کئی جانور ہلاک ہوتے، کئی جانور دوسرے جانوروں کی خوراک بنتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لیکن اس ڈر کے باوجود جانور ہجرت کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اور چوائس نہیں، اختیار نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایڈیپٹیو بیہیویئر دیا کہ جاؤ جس بھی انوائرمنٹ میں رہو میں تمہیں ویسا بناؤں۔ جانور کے پاس عزت، شہرت، نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ وہ اس چیز کا بھوکا ہے، نہ اس کو اس چیز کا احساس ہے۔ ہم عزت کے پیچھے بھی بھوکے ہیں، شہرت کے پیچھے بھی بھوکے ہیں، بس دنیاوی طور پہ۔ حالانکہ عزت اور ذلت کا
جو قلم دان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ عزت بھی میں ہی دوں گا اور ذلت بھی میں ہی دوں گا. پھر بھی ہم یہاں بھوکے بیٹھے, جانور نہیں بیٹھے. کمپیرزن میں آئیں گے. ہمیں اللہ نے عقل اور شعور سے نواز دیا. جانور کے پاس ایسا نہیں ہے کچھ. جانور کے پاس ایک سیٹ پیٹرن ہے اس کی لائف کے مطابق, تو وہ اپنے پیٹرن کے مطابق چلتا ہے. جیسے اس نے پیدا ہونا ہے, بڑا ہونا ہے, کون سے انوائرمنٹ میں جانا ہے, کیسے جانا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب عقل دی, شعور دیا, تو ہم نے دوسرے کو دھوکہ دینا شروع کر دیا. جانور نہیں دیتا, جانور دھوکہ نہیں دیتا, جانور جھوٹ نہیں بولتا. ہم جھوٹ بولتے, ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, ہم دھوکہ دیتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر, یا کبھی کبھار ہم شوق میں بھی دے دیتے. یہ لو جی اس کو ہم نے بیوقوف بنایا, یہ لو جی اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا, شوق کیا. جانور ایسا نہیں کرتا. جانور دوسرے جانور سے ناراض بھی تو نہیں ہوتا. ہم ہو جاتے ذرا سی بات پہ, چھوٹی سی بات پہ دوسرے سے ناراض ہو جاتے, دل میں رکھ لیتے ہیں باتیں, معاف نہیں کرتے, معافی مانگتے بھی نہیں ہیں. انا بیچ میں آ جاتی. جانور کے پاس انا نہیں. ہاں اس کی پرسنالٹی ہے, جس طرح شیر ہے. شیر کا کام ہے شکار کرنا اور سب سے طاقتور ہے وہ, لیکن انا نہیں. کریکٹر ہے اس کا. جس طرح زرافہ سب سے لمبا جانور, پتے کھاتا ہے, کریکٹر ہے اس کا. پانی پیتے دیکھو کبھی اس کو, سخت تکلیف میں بیچارہ پانی پیتا ہے, لیکن کریکٹر ہے اس کا. کوئی قد لمبا ہونے سے اس کی کوئی انا نہیں بڑھ گئی. ہمارا تو قد بھی نہیں لمبا, انا کس بات کی. جانور اللہ کی تقسیم سے بالکل راضی ہے. وہ بھوکا بھی ہے تو راضی ہے, اس کو مل بھی گیا تو شکر ادا کرتا ہے. زیادہ پیٹ بھر گیا تو چھوڑ دیتا ہے کھانا دوسرے جانور کے لیے. لالچ نہیں کرتا, سنبھال کے نہیں رکھتا. ہم وہ سب کام کر رہے ہیں, جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. لیکن جانور کی مثال لے لے, جانور کی مثال لے کے ہم چل لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. جانور ظلم نہیں کرتا دوسرے جانور پہ. جانور ظلم نہیں کرتا. اگر کسی پہ وہ شکار ہے اس کا, وہ اس کو کھا رہا ہے, تو وہ تو اس کا ٹریٹ ہے, پرسنالٹی. وہ نہیں کرے گا تو وہ مر جائے گا, یا وہ قدرت کے حساب سے کے پیٹرن پہ نہیں چلے گا تو وہ مر جائے گا. ہم بلا وجہ ظلم کرتے, بلا وجہ. جانور اگر کسی دوسرے جانور پر ظلم کرے تو پتہ ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ درندہ. بیسٹ. کمپیرزن میں آئیں گے. ہم کیا درندے اور بیسٹ سے بھی گر گئے ہیں؟ یہ تو تھی احساسات کی بات. کچھ کمپیرزن ہلکا پھلکا میں نے کیا ایک جانور کے ساتھ اپنے آپ کا یا ہم سب کا. آپ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس میں زیادہ ہے بہتری ہے, جانور بننے میں یا انسان بننے میں. اس کے علاوہ بھی جو بھی نعمتیں ہیں ہماری زندگی میں, احساسات کے علاوہ بھی, عقل و شعور کے علاوہ بھی, جو بھی نعمت ہے, ایون ہوا نعمت ہے, ہم نے کبھی قدر نہیں کی اس کی. ایوری تھنگ یو ہیو ان یور لائف, ریلیشنز کو بھی لے لیں, سب چیزوں کو لے لیں, تو وہ آپ کا رزق. اچھا ریلیشن ہے آپ کے پاس, مخلص لوگ ہیں آپ کے پاس, تو آپ کا رزق ہے. مخلص نہیں ہے تو آپ کا رزق نہیں تھا. سو یہ اس تمام کو رزق کہتے ہیں, اور اس تمام کا وعدہ اللہ نے کر دیا ہے, وقت مقرر کر دیا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ اس رزق کو کیسے اویل کرنا ہے اور کیسے نہیں.